یہ ممبئی کی زمین ہے، یہاں پہ بھائی گیری بڑی مشہور ہے۔ لوگ جو ہے یہاں دو چیزیں زیادہ کرتے ہیں، ایک دادا گیری اور ایک بابا گیری۔ یہ دو چیزیں یہاں کی بڑی مشہور ہے۔ بابا گیری پہ کچھ نہیں کہتا، لیکن دادا کتنا بھی بڑا ہو جائے بھائی، ہمیشہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا جھگڑا مجھ سے بڑے بھائی سے نہ ہو، یعنی جو مجھ سے بڑا دادا ہے، جو مجھ سے بڑا گنڈا ہے، جو مجھ سے بڑا طاقتور ہے، اس سے کبھی میرا ٹکراؤ نہیں ہو، ہمیشہ میں اسی سے لڑتا رہوں جو مجھ سے کم طاقتور ہے۔ مجھ سے بڑے طاقتور سے نہیں لڑتا انسان، اور وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کبھی میرا ٹکراؤ مجھ سے بڑے طاقتور انسان سے نہ ہو۔ ایک بادشاہ اسی سے لڑتا ہے جو اس سے کمزور بادشاہ ہوتا ہے، ایک پہلوان اسی سے لڑتا ہے جو اس سے کمزور پہلوان ہوتا ہے، ایک انسان اسی انسان سے لڑتا ہے جو اس سے کمزور ہوتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی کبھی اپنے سے بڑے طاقتور سے پنجہ نہیں لڑاتا، اور اگر کوئی ایسی بے وقوفی کر لے تو پھر وہ رہ نہیں جاتا بلکہ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ایک ہلکی سی مثال تھی، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات آئی ہو کہ آخر یہاں کی دادا گیری کی بات ایسی کیوں کی جا رہی ہے، تو ایک چھوٹی مثال دے کر ایک بہت بڑی بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر عقل مند آدمی اپنے سے بڑے طاقتور سے کبھی پنجہ نہیں لڑاتا، کبھی اس سے جھگڑا نہیں کرتا، کبھی اس سے اختلاف نہیں کرتا، اور یہ نادانی اگر کوئی کر لے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے، اس کی تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ سر اٹھا کر گلی محلے میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ عزت اور وقار کے قابل نہیں ہوتا، پھر اس کے جو حالات طاقتور لوگ کرتے ہیں اس کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، جب اپنے ہی جیسا کوئی انسان ہو لیکن طاقت میں ہم سے زیادہ ہو، ہم اس سے مقابلہ نہیں کرتے، اس سے جنگ مول نہیں لیتے، لیکن افسوس، کتنے افسوس کی بات ہے، اپنے جیسے بشر سے، اپنے جیسے انسان سے اگر طاقت میں بڑھ گیا ہے تو ہم اس سے جنگ مول نہیں لیتے۔ لیکن آج پوری دنیا کے مسلمان اللہ کا اعلان جنگ مول لے رہے ہیں، اللہ کا اعلان جنگ، اللہ اکبر، اس کے چیلنج کے سامنے کھڑے ہوتے لاشعوری طور پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا بھی کوئی کام ہے سید کہ جس کی وجہ سے اللہ اکبر کوئی اللہ کا اعلان جنگ قبول کرے؟ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے کیا کبھی وہ عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کبھی وہ سرخروئی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کبھی وہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں حکمراں ظالم ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کا اعلان جنگ تم نے قبول کیا لاشعوری طور پر، اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے حکمراں ظالم ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ رب العزت نے جس وجہ سے تمہیں جنگ کا چیلنج کیا ہے، تم لاشعوری طور پر وہی کام کرتے نظر آ رہے ہو، اس لیے عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، دولت، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ وہ قوم جو کبھی دولت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، آج اس قوم کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کام کے کرنے والوں کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج جب وہ ان چیزوں کو گناتا ہوں، ایک تو بہت مشہور ہے جو آپ نے بار بار سن رکھا ہے، میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھے، اللہ اکبر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من عاد لی ولی جن، اللہ اکبر، فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، اب یہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ اللہ والوں سے عداوت رکھتے ہیں، لوگ اللہ والوں سے دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں مخدوم ماہمی کے لیے تو کینہ نہیں ہے، ذرا دھیان کرنا، اس حدیث پاک کو آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مخدوم ماہمی کے لیے تو کینہ نہیں ہے، غوث اعظم کے لیے تو کینہ نہیں ہے، غریب نواز کے لیے تو کینہ نہیں ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ وہ اللہ والے میرے بھائی جن کے اللہ والے ہونے پر دنیا متفق ہے، لیکن اور پھر بات یہ ہے
لوگ اپنے سے پہلوں سے بھی کینہ نہیں رکھتے عام طور پر، اور اپنے بعد والوں سے بھی نہیں رکھتے۔ عام طور پہ کینہ اور دشمنی اس سے ہوتی ہے جو اپنے معاصرین ہوتے ہیں، جو اپنے ہم عصر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا، اللہ والا صرف وہ نہیں ہے، اللہ کا ولی صرف وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، مردوں کو زندہ کرتا ہو، یہ ساری کرامتیں اپنی جگہ ہے۔ وہ بندہ جو ایمان لانے کے بعد سنت مصطفیٰ پر عمل کرے، شریعت پر ڈٹ جائے، وہ بھی اللہ والا ہے۔ جو اس سے دشمنی کرے گا، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ آج دیکھیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میں جس مسلمان سے ملتا ہوں یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے، یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے، اس لیے کہ کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے۔ بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، کبھی کبھی اللہ والا میں کھانے میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کو شرابی کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوح محفوظ پر اللہ کا ولی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا بشر کو لوگ میں کھانے میں دیکھ رہے تھے، اور لوح محفوظ پر وہ اللہ کے ولی لکھے ہوئے تھے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوگ آج کل ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا کہ کون اللہ والا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے ولی سے عداوت کرے، اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس پر زیادہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات یہ بھی کہہ دوں، یاد رکھنا، اللہ والوں سے جو دشمنی کرے، ان کی بے ادبی کرے، اللہ ان کے گھروں میں عیبی بچے پیدا کرتا ہے، اللہ ان کی نسلوں میں عیبدار اولاد پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی مخالفت سے بچائے۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، انہی اللہ والوں میں یہ علماء بھی ہے، مسجد کے امام لوگ بھی